جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو موضوع ہیں جن پر بات ہو رہی ہے۔ ایک کہ مسلم لیگ نون کا جلسہ کیسا تھا، دوسرا نواز شریف صاحب کی تقریر کیسی تھی۔ پہلے جلسے پہ بات کر لیتے ہیں۔ اگر یہ مسلم لیگ نون کا روٹین کا جلسہ ہوتا تو ایک کامیاب جلسہ ہوتا، کامیاب جلسہ گنا جاتا، ایک اچھا پاور شو گنا جاتا۔ لیکن اس جلسے کا ایک پس منظر ہے۔ دعویٰ کیا گیا کہ 10 لاکھ لوگ لائیں گے، پھر دعویٰ کیا گیا کہ 5 لاکھ لوگ لائیں گے۔ ایک مہینے سے تیاری ہو رہی تھی، پوری مسلم لیگ نون کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں، کھانے چل رہے تھے، محفلیں سجی ہوئی تھیں، مجلسیں ہو رہی تھیں، کارنر میٹنگز ہو رہی تھیں۔ پورے پاکستان کی مسلم لیگ نون کی ایم این اے سے لے کر نیچے یو سی چیئرمین تک، ڈویژن سے لے کر نیچے ٹاؤن کمیٹی تک، ہر بندے کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ یوتھ ایکٹیو تھی، سوشل میڈیا ایکٹیو تھا، اور مریم نواز صاحبہ اور مسلم لیگ نون کے دوسرے سیاستدان مسلسل نگرانی کر رہے تھے، مانیٹر کر رہے تھے، اور ایک جوش اور جذبے سے سارا کام کر رہے تھے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ حکومت وقت مسلم لیگ نون کے ساتھ، انتظامیہ مسلم لیگ نون کے ساتھ، حتیٰ کہ پولیس مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بعد رینٹ اے کراؤڈ کی باتیں بھی ہوئیں، یعنی پیسے دے کر لوگوں کو منگوانا۔ کچھ کو آفرز کی گئیں اور کچھ گئے بھی، بہت سارے لوگ گئے۔ 5,000 فی بندہ، 2 وقت کا کھانا، آنے جانے کی ٹرانسپورٹ، اس کے علاوہ جو 100 بندے لائے گا اس کو ایک موٹر سائیکل، اور پھر اس کے بعد بہت سارے کھابے، پھر اس کے بعد جنت کے سرٹیفکیٹ تک کی باتیں ہوئیں۔ اور سنا جا رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی دبئی روانگی سے لے کر مینار پاکستان پہنچنے تک جتنا خرچہ ہوا ہے، جو اس ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹی پر خرچہ ہوا ہے، جو الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پر اشتہارات پر خرچہ ہوا ہے، جو کھانوں پر خرچہ ہوا ہے، جو ٹرانسپورٹ پر خرچہ ہوا ہے، جو جلسے پر خرچہ ہوا ہے، جو باقی سارا خرچہ ہوا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 80-90 کروڑ روپے، 1 ارب کے قریب خرچہ ہوا ہے اس مسلم لیگ نون کے جلسے پر۔ اب 10 لاکھ لوگ لانے کا دعویٰ، 5 لاکھ لوگ لانے کا دعویٰ، نواز شریف کی 4 سال کے بعد واپسی، اور ایک پوری میڈیا مہم، اور پورا ایک پس منظر، اور جنت کے سرٹیفکیٹ تک باتیں، اگر اس کو سامنے رکھیں تو کیا 10 لاکھ لوگ آئے؟ نہیں۔ 5 لاکھ لوگ آئے؟ نہیں۔ 4 لاکھ لوگ آئے؟ نہیں۔ 3 لاکھ لوگ آئے؟ نہیں۔ 2 لاکھ لوگ آئے؟ نہیں۔ جو غیر جانبدار لوگ ہیں، جو بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں، کچھ تو ہیں جو کہتے ہیں 50,000 ہے، 60,000 ہے، کچھ ہیں 70,000، جو غیر جانبدار ہیں، جو ایک مارجن دے کر بتا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ کے قریب لوگ تھے، یعنی 70,000 سے 90-95,000 تک کے لوگ تھے۔ اور جب اگر یہ مسلم لیگ نون کے خرچے کو دیکھیں، تیاریوں کو دیکھیں، دعووں کو دیکھیں، تو یہ جلسہ ان کی اپنی توقعات کے مطابق بھی نہیں تھا۔ تو جلسہ وہ نہیں ہو سکا جو مسلم لیگ نون چاہ رہی تھی، اور جلسہ اور اتنے لوگ نہیں پہنچ پائے جتنی ان کو توقع تھی۔ روٹین میں یہ ایک کامیاب جلسہ تھا، لیکن جب اس ساری چیزوں کو دیکھیں تو جلسہ توقعات کے مطابق نہیں تھا۔ پوری مسلم لیگ نون لگی ہوئی ہو، پورے وسائل لگے ہوں، حکومت ساتھ ہو، انتظامیہ ساتھ ہو، تیاریاں ہوں، وقت ہو، پیسہ ہو، وسائل ہوں، میڈیا ہو، اور 80-90 ہزار لوگ ہیں۔ مسلم لیگ نون بلا شبہ اگر آخری جو انتخابات ہوئے ان کے مطابق دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے۔ پہلی پاکستان تحریک انصاف ہے جو آج کل کرائسس میں ہے، لیکن پہلی بڑی اب اس کے بعد نمبر 1 پہ ہے تحریک انصاف کے بعد۔ تو 80-90 ہزار لوگ، مزہ نہیں آیا۔ دوسرا آ جائے نواز شریف صاحب کی تقریر پہ۔
نواز شریف صاحب کی تقریر پہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو انہوں نے اپنی والدہ کا ذکر کیا، والد کا ذکر کیا، مرحومہ اہلیہ کا ذکر کیا، اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، اور جو انہوں نے اپنی بیٹی کے مقدموں کا ذکر کیا وہ علیحدہ ایک ہے، جو آپ نے انہوں نے دکھوں کا، ذاتی دکھوں کا کیا، وہ ذاتی زخموں کا کیا، وہ ان کا ایک علیحدہ ہے، وہ ایک علیحدہ ہے، اس پہ ہم بات نہیں کرتے۔ اور جو انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں، ریاستی اداروں اور ستونوں کو مل کر ملک کو آگے بڑھانا ہوگا، بہت اچھی بات ہے۔ اب یہ ملک نہ نواز شریف صاحب کے بس کی بات ہے، نہ کسی ایک جماعت کے بس کی بات ہے۔ جب تک ساری سیاست، سارے ریاستی ادارے اور سارے سٹیک ہولڈرز اکٹھے مل کر نہیں بیٹھیں گے اور ایک پالیسی پہ، ایک روڈ میپ پہ نہیں چلیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ ملک سیاسی عدم استحکام کے ہوتے ہوئے معاشی استحکام آ جائے اس ملک میں۔ اچھی بات ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ انتقام کی خواہش نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ دعا میں نے کل بھی کی تھی، آج بھی کر رہا ہوں کہ وہ اس پر قائم رہیں، کیونکہ ہمارے سیاستدانوں کا المیہ یہ ہے کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں، جو ہو رہا ہوتا ہے وہ بتا نہیں رہے ہوتے، جو بتا رہے ہوتے ہیں وہ ہو نہیں رہا ہوتا۔ پھر ان کی میں نے وہ بھی بتایا کہ یہاں وہ جو انہوں نے، حالانکہ ایک طرف وہ مولانا نواز شریف صاحب بنے ہوئے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، اپنے درود کا بتا رہے تھے، اخلاقیات کا درس دے رہے تھے، کسی سیاسی مخالف کا، عمران خان تک کا نام نہیں لے رہے تھے، اور دوسری طرف ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں ڈھول کی تھاپ پر ناچ گانا نہیں ہو رہا، جو کہ میرے خیال سے ان ایک بلو دا بیلٹ حملہ تھا۔ اور پھر تسبیح میرے پاس بھی ہے مگر میں دکھا کے نہیں پڑھتا، بغل میں چھری منہ میں رام رام، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا۔ پھر ان کی وہ جو لا یعنی بے معنی گفتگو کہ ایٹم بم ہم نے بنایا اور بجلی جو ہے ہم نے مہنگی نہیں کی، مطلب ذوالفقار علی بھٹو سے غلام اسحاق خان تک اور ڈاکٹر ایکیو خان سے سمرمند مبارک تک سارے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ میاں محمد نواز شریف تھی جنہوں نے گجرانوالہ سے مشینری خریدی، اتفاق فاؤنڈری میں ایٹم بم بنایا، چاگی میں جا کے سرنگ کھودی اور پھر اس کے بعد دھماکے کر دیے۔ تو یہ ایک لا یعنی بات تھی۔ اور بجلی مہنگی ہم نے نہیں کی، یقیناً قائد اعظم محمد علی جناح مہنگے بجلی گھروں سے معاہدے کر کے گئے تھے، نواز شریف نے تو نہیں کیے تھے۔ اور پھر یہ مہنگائی، بے روزگاری کا رونا رونا، کشکول توڑ دیں گے، مہنگائی ختم کر دیں گے، بے روزگاری ختم کر دیں گے، ملک کو ایشین ٹائیگر بنا دیں گے، یہ بھی لا یعنی بے معنی سا بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 7 مرتبہ یہ پنجاب میں حکومت کر چکے ہیں، شریفوں کا خاندان جو ہے 4 مرتبہ مرکز میں ان کی حکومت رہ چکی ہے، اور اس کے بعد بھی ابھی توڑ دیں گے، کر دیں گے، آگے بڑھا دیں گے، پتہ نہیں کتنے اور موقع چاہیے ان کو۔ تو اگر ان کی 4 سالہ جلا وطنی کو سامنے رکھا جائے، اگر 3 ماہ کی تیاریوں کو سامنے رکھا جائے، 3 ماہ سے لگ رہا تھا کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں، اور 3 بار وہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، 1 مہینے سے مینار پاکستان کے جلسے کی باتیں ہو رہی تھیں، اور جس طرح وہ ایک کیا جا رہا تھا کہ خوشحالی آ رہی ہے، امید پاکستان آ رہی ہے، اور پھر جس طرح ترانہ پورے اخباروں اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں چل رہا تھا کہ آؤ پھر سے سنبھالو نواز شریف، آؤ ملک بچا لو نواز شریف، تو جو یہ پس منظر تھا اس میں 8-9 نکاتی ایجنڈا، میں 12 نکاتی دے دیتا ہوں کہ زراعت کو بہتر کرنا چاہیے، آئی ٹی کو بہتر کرنا چاہیے، معاشی اصلاحات کرنی چاہیے، عدالتی اصلاحات کرنی چاہیے، 200 جو ادارے ہیں خسارے میں ان سے جان چھڑوانی چاہیے، آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے، قرضے اتارنے چاہیے، کشکول توڑنا چاہیے، آئی ٹی میں ترقی کرنی چاہیے۔ یہ اس طرح کی لا یعنی بے معنی باتیں ہیں نا، کرنا چاہیے، یہ تو کوئی ایجنڈا نہ ہو۔ تو اگر ان ساری چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو نہ وہ کوئی روڈ میپ دے سکے، نہ کوئی ویژن تھا، نہ کوئی پالیسی تھی، تقریر بے ربط تھی، بے ربط باتیں تھیں، اور ایک جملے سے دوسرا جملہ نہیں مل رہا تھا، اور لگ رہا تھا کہ خیر سے نہ 4 سالوں بعد اور آئے واپس، اور 6 سالوں کے بعد جو تقریر کر رہے تھے وہ اس میں بھی کوئی انہوں نے تیاری نہیں کی ہوئی تھی، کوئی ان کے پاس ویژن نہیں تھا۔ اب وہی ہے کہ اب آگے بیٹھیں گے اور بیٹھ کر خیر سے پھر ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے یہ قوم لگ جائے گی، پھر ہم ایشین ٹائیگر بننے کے رستے پہ، پھر پیلی ٹیکسیاں، سستی روٹی، میٹرو، موٹر وے،
وہ جو ان کے چند کام ہیں ان میں لگا دیں گے، قرضے لیتے جاؤ. یعنی یہ کشکول توڑ رہے تھے، اور بھائی جان جو ان کے 16 مہینوں میں اسحاق ڈار سمیت وہ فخر سے بتا رہے ہیں کہ ہمارے کشکول میں IMF نے 9 مہینے کا سٹینڈ بائی معاہدہ ڈال دیا اور ہمیں پیسے مل رہے ہیں. فخر سے بتاتے تھے کہ پیسے مل رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ ان کا حالت یہ ہے، ان کے اگر 2 لفظوں میں یا 2 جملوں میں ان کی بات کی جائے تو نواز شریف صاحب آئے تھے تو ملک قرض اتارو ملک سنوارو، اور شہباز شریف جب گئے ہیں تو یہ فخر کرتے گئے ہیں کہ قرض لے لیا ملک بچا لیا. تو جلسہ توقعات کے مطابق نہیں تھا، تقریر توقعات کے مطابق نہیں تھی. پاکستان زندہ باد.